بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریلیکسیشن وتھ ذیلی ہما یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنگ جمل کے بارے میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جمل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اونٹ۔ چونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر تشریف فرما تھی، اس لیے اسے جنگ جمل کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیچ اختلاف کی وجہ سے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کو بیٹل آف کیمل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو لڑی گئی تھی، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودیوں نے منافقت کا راستہ بڑے پرعزم طریقے سے اختیار کیا، اور عبداللہ بن سبا جو کہ ایک منافق تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس نے یہودیوں کے لیے کام کیا اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوا۔ اس نے مختلف علاقوں میں لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں، لہٰذا حکومت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حکومت غصب کی ہے۔ اس نے خود کی طرف سے خطوط لکھے اور ان پر صحابہ کرام کے نام درج کر کے لوگوں میں بانٹ دیے، اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہا کہ صحابہ کرام بھی خلیفہ وقت یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق نہیں ہیں۔ اس نے اپنا کام عرب سے شروع کیا۔ جب عرب میں عبداللہ بن سبا اپنا کام نہ کر سکا کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام کی کافی بڑی تعداد موجود تھی، اس لیے اس نے عراق کے علاقے کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور یہاں پر اب بھی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایرانی بادشاہ کی محبت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی۔ وہاں جا کر عبداللہ بن سبا نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں ہی بیٹھے رہیں گے اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفہ بن جائیں گے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، عثمان کو ہٹا کر علی کو خلیفہ بنا دو۔ لیکن چونکہ بصرہ و عراق میں صحابہ کرام کی بہت ہی تھوڑی تعداد موجود تھی جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کوئی بھی عبداللہ بن سبا کی باتوں کا جواب نہ دے سکا۔ اگر وہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کو خلافت دلانے نہیں بلکہ دین کو پھیلانے آئے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور لوگ آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا مخلص مسلمان سمجھتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے محض اپنے خلاف لوگوں کی ذاتی شکایت سمجھتے رہے اور اس لیے انہوں نے کوئی سخت اقدام نہیں اٹھایا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ حج کے بہانے مصر، کوفہ اور بصرہ سے نکلے اور مدینہ کے گرد جمع ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 22 دن کے محاصرے کے بعد ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد معاملات پر کسی کا بھی اختیار نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس منافق گروہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور بدقسمتی سے یہی منافق گروہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار کر کے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو ان کے حوالے کیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کروں گا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کام فوری وقت پر کرنا مناسب نہیں تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا گروہ اتنا وسیع اور مضبوط ہے کہ اگر وہ ان سے بدلہ لینا شروع کر دے تو مدینہ منورہ میں امن و امان کی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے میری بیعت کرو اور اس کے بعد اسے مضبوط کرو تاکہ میں قصاص لے سکوں، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب ان صحابہ کرام کے بیچ اختلاف ہوا۔ ویورز، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس اختلاف کے پیچھے نہ ہی حکومت کی لالچ تھی، نہ ہی پیسے کی، نہ ہی دولت کی۔ کوئی بھی صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف نہیں تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق نہیں ہے۔ سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، ان کی حکومت کو برحق سمجھتے تھے۔ اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے میں تھا۔ چنانچہ جب یہ صورتحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد ان کا مشترکہ لشکر بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی نیت صرف یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا بدلہ لیا جائے، ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے اور صحابہ کرام کے بیچ جو اختلاف پیدا ہوا ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ فوراً بصرہ پہنچ گئے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ جو امت کے خیر خواہ تھے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس امن کا پیغام لے کر بھیجا۔ اس نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بہتر طریقہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی اور اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا، لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے فعل نیک ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جا سکے گا۔ امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا سوال ہے۔ قاصد کی یہ باتیں سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پسند فرمائی اور فرمایا کہ اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کرے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں کے دو گروہ کے بیچ صلح ہونے والی ہے، اور یہ خبر منافق گروہ کے لیے انتہائی خوفناک تھی۔ چنانچہ انہوں نے صبح ہونے سے قبل ہی اندھیرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے دوسری طرف یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور جنگ چھڑ گئی۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو بات سمجھانا یا سمجھنے کا موقع نہیں رہتا، اور یہی اس موقع پر بھی ہوا۔ اس جنگ کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اپنی پوری کوشش کی اس جنگ کو روکنے کی، مگر ناکام رہے۔ اس جنگ کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر تشریف فرما تھی اور ان کے جانثار ان کے ارد گرد جمع ہو کر ان کی حفاظت کر کے اپنے جان کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت افسردہ ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیٹھے گا نہیں، یہ جنگ نہیں تھمنے والی۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا اور ان کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو زخمی کر کے بٹھا دیا گیا اور جنگ تھم گئی۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی سمجھ گئے تھے کہ قتل و غارت کا کوئی فائدہ نہیں اور اس لیے واپس لوٹ رہے تھے، لیکن راستے میں اسی منافق گروہ کے ایک شخص نے انہیں بھی شہید کر دیا، اور اس طرح منافقوں کی غلط فہمی اور جھوٹ کی وجہ سے مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کا خون بہا دیا۔ اس جنگ کے اختتام پر
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت لینی چاہی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ ان تشویشناک حالات کے بعد جب باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے اپنی فوج لے کر بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے اپنی فوج لے کر بڑھے۔ دونوں مسلمان فوجوں کا صفین کے مقام پر کئی روز تک خونریز معرکہ ہوا۔ یہ جنگ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ آخرکار یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی، دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام کو پلٹ گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں مصر اور شام تھے۔ اس کے علاوہ سارا عرب و عجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک معاہدے کے تحت صلح کر لی۔ صلح کی روح سے حجاز و عراق اور مشرق کا پورا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور شام اور مصر و مغرب کا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں رہا۔ یوں مسلمانوں کی عظیم ریاست باغیوں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اتحاد پارا پارا ہو گیا۔